وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت 142 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اب دو رکوع یعنی رکوع نمبر 17 اور 18 یہ تحویل قبلہ کے موضوع پر آ رہے ہیں، یعنی قبلے کی تبدیلی کے حوالے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو اولاً حکم تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں، اور اس کے بعد جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو تقریباً 16-17 مہینے کے بعد ہجرت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیت اللہ کو قبلہ مقرر کیا گیا۔ یہ واقعہ بڑا اہم تھا، چنانچہ 2 رکوع مستقل اسی موضوع پر آئے ہیں، اور یہودیوں نے اس پر اعتراض بھی کیا کہ یہ کیسے مسلمان ہیں کہ جن کا قبلہ ہی متعین نہیں، کبھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں اور کبھی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ اس کا بھی جواب دیا گیا ہے۔ اور تحویل قبلہ دراصل ایک سمبل تھا، ایک علامت تھی اس بات کی کہ تحویل امت بھی ہو چکی ہے۔ سابقہ امت بنی اسرائیل سے منصب امامت اور شہادت علی الناس کی ذمہ داری کو واپس لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ ذمہ داری عطا کر دی گئی، جس کا ذکر انشاءاللہ ابھی ہم پڑھیں گے۔ تو گویا تحویل قبلہ علامت ہے تحویل امت کی، یہ موضوع ہے جو انشاءاللہ 2 رکوع میں ہم پڑھیں گے۔ سیقول السفہاء من الناس، اب عنقریب لوگوں میں سے بے وقوف لوگ کہیں گے ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ کس چیز نے اس قبلے سے مسلمانوں کو پھیر دیا جس پر کہ وہ تھے۔ قل للہ المشرق والمغرب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے۔ ایسی ہی بات ہم نے پڑھی تھی سورہ البقرہ ہی میں آیت نمبر 115 میں کہ مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے ہے۔ جہاں کہیں بھی رخ پھیرو گے فثم وجہ اللہ، وہاں اللہ ہی کا رخ انور موجود پاؤ گے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح اے مسلمانوں ہم نے تم کو امت وسط بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں۔ فرمایا اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنا دیا۔ یہ اسی طرح سے مراد یہ ہے کہ جیسے قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، تحویل ہو گیا ہے، ایسے ہی امت کی بھی تحویل اور تبدیلی ہو گئی۔ اب بنی اسرائیل جو کہ سابقہ امت مسلمہ تھے، ان سے منصب امامت لے کر مسلمانوں کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ تو گویا یہ تحویل قبلہ علامت ہے تحویل امت کی۔ فرمایا کہ اور اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا۔ امت وسط اس کے ایک معنی درمیانی امت کے ہیں اور ایک معنی معتدل کے بھی ہیں۔ ہمارے دین نے جو تعلیمات ہمیں عطا فرمائی وہ بڑی بیلنسڈ تعلیمات ہیں، معتدل ہیں، اس میں ایکسٹریمزم نہیں ہے، انتہا پسندی نہیں ہے، اور یہ ایک درمیانی امت ہے۔ درمیان سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ اب انسانیت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہم مسلمان ہیں، ہم تک پیغام پہنچ گیا۔ اب آگے انسانیت تک پہنچانا، انسانیت پر اللہ کے دین کی گواہی پیش کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ چنانچہ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک درمیانی امت بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم انسانوں پر اللہ کے دین کے گواہ بن جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر اللہ کے دین کے گواہ بن جائیں۔ اب ہم سے مطالبہ ہے
کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول کے ذریعے سے، اپنے ذاتی عمل اور کردار کے ذریعے سے اللہ کا دین ہم تک پہنچایا، اور ایک اجتماعی عمل اور جد و جہد کے ذریعے سے دین حق کو غالب کر کے ہم تک پہنچایا، اب یہ امت کے ذمہ قرض اور ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے قول سے بھی اللہ کے دین کو عام کرے، اپنے ذاتی کردار کے ذریعے سے بھی دین کو عام کرے، اور ایک اجتماعی عمل کے ذریعے سے اللہ کے نظام کو نافذ اور قائم کر کے انسانیت کے سامنے رول ماڈل پیش کرے، تاکہ دنیا کو دین کے برکات حاصل کرنے کا موقع میسر آ سکے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس شہادت علی الناس کے فریضے کو ادا کرے، انسانیت کے خلاف اللہ کے دین کی گواہی کو پیش کرے۔ خلاف سے مراد یہ ہے کہ کل کو ہی یہودی، عیسائی، ہندو کھڑا نہ ہو جائے امت کے لوگوں کے خلاف، اہلا پیغام ان کے پاس تھا، اہلا قرآن ان کے پاس تھا، اہلا دین حق ان کے پاس تھا، انہوں نے ہمیں نہیں پہنچایا، تو وبال ہمارے اوپر آنے کا بڑا اندیشہ ہے۔ اسی لوگوں کے خلاف گواہی دینی ہے کہ اللہ ہم نے پہنچا دیا تھا، پھر لوگ نہیں مانے تو وہ ان کا مسئلہ ہے۔ یہی ذمہ داری کا بیان سورۃ الحج آیت نمبر 78 میں بھی آیا ہے کہ تم لوگوں پر اللہ کے دین کے گواہ بنو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر اللہ کے دین کے گواہ بنے۔ اللہ ہمیں یہ ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کا مطالبہ صرف یہ نہیں کہ ہم چند عبادات یا ریچولز پر عمل کر لیں، بلکہ مطالبہ ہے کہ خود اللہ کی بندگی کرو، انسانیت تک اللہ کے دین کی دعوت کو پہنچاؤ، اور اللہ کے دین حق کو غالب اور قائم کر کے انسانیت کے سامنے اس کا نمونہ پیش کرو۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس قبلے پر آپ تھے وہ ہم نے مقرر نہیں کیا تھا، إِلَّا لِنَعْلَمَ، مگر اس لیے کہ ہم ظاہر کر دیں، مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے مقابلے میں کہ جو پھر جاتا ہے اپنی ایڑیوں پر الٹے پاؤں۔ یہاں دو باتیں پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ نمبر ایک، اللہ نے فرمایا کہ وہ قبلہ ہم نے مقرر کیا تھا اے نبی جس پر آپ تھے، اس کا ایک مقصد تھا، وہ آگے بیان ہوا۔ اب پورے قرآن میں کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیجیے، لیکن یہ ذکر ضرور ہے کہ اب قبلہ تبدیل ہو رہا ہے، اس کی مزید تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ۔ گویا کہ قرآن کے علاوہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی، جس کو عام اصطلاح میں ہم سنت اور حدیث کہتے ہیں، ورنہ قرآن میں کہیں ذکر نہیں کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی جائے۔ تو یہ گویا سنت کی اتھارٹی ہے، حجت حدیث کی دلیل ہے جو اس مقام پر اللہ نے بیان فرمائی۔ دوسری بات جو اس مقام پر سمجھنے کی وہ یہ کہ یہ ایک امتحان تھا، امتحان یہود کا بھی جو بیت المقدس سے تعلق رکھتے تھے، نسبت رکھتے تھے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آ گئے ہیں اور اب حکم ہو رہا ہے کہ بیت اللہ کو اپنا قبلہ مقرر کرو، تو یہ امتحان ہو رہا ہے کہ آیا اپنی پچھلی روایات کو اہمیت دیتے ہیں یا اللہ کے حکم کو اہمیت دیتے ہیں؟ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہ یہود کا بھی امتحان ہو گیا، تو یہ بڑا بھاری امتحان تھا۔ عربوں کا بھی امتحان ہو گیا جو خانہ کعبہ سے نسبت رکھتے تھے کہ آیا وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا اپنی روایات سے جڑے رہتے ہو، اللہ کے حکم کو ترجیح دیتے ہو یا اپنی روایات کو ترجیح دیتے ہو۔ یہ عربوں کا بھی امتحان ہو گیا تھا۔ گویا ایک ہی بات کے کئی پہلو سامنے آ رہے ہیں کہ یہود کا بھی امتحان اور عربوں کا بھی امتحان، اور خاص طور پر یہ امتحان کہ اللہ نے وحی کے ذریعے سے، لیکن وہ وحی جو قرآن کے علاوہ اللہ کے رسول پر آتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ حدیث ہم کہتے ہیں جسے، یا سنت کہتے ہیں، اللہ نے وہ حکم اللہ کے رسول کو دیا تھا۔ دراصل عالم ظاہر میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، اللہ دیکھنا چاہتے تھے کہ مانتے ہو یا نہیں مانتے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور بے شک یہ بڑی بھاری بات تھی مگر ان لوگوں پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی۔ ہر ایک کا امتحان ہو گیا تھا، واقعی بڑا بھاری معاملہ تھا، لیکن جنہیں اللہ نے ہدایت دی وہ استقامت کے ساتھ حق پر اور اللہ کے حکم پر ڈٹے رہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع فرما دے۔ یہ بڑا اہم مقام ہے اس اعتبار سے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے نماز کو ایمان قرار دیا ہے۔ اس سے کہ یہود کا اعتراض یہ تھا
اگر بیت اللہ صحیح قبلہ ہے تو پچھلی نمازیں ضائع ہو گئیں، اور اگر پچھلا والا صحیح تھا تو اب نمازیں ضائع ہو جائیں گی۔ اللہ نے تسلی دی کہ نہیں، کوئی نمازیں ضائع نہیں ہوں گی۔ پہلے وہ حکم تھا تو اس کے مطابق ادا کی گئی نماز درست، اب یہ حکم ہے تو اس کے مطابق ادا کی جانے والی نماز بھی درست ہوگی۔ تو یہاں اللہ نے نماز کے بجائے ایمان کا لفظ استعمال کیا، وہ یہ نماز اور ایمان لازم و ملزوم ہے۔ اللہ ہمیں تمام نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع فرما دے۔ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ بڑا ہی شفقت فرمانے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ اب اللہ کا التفات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور قبلے کی اس تبدیلی کے حوالے سے مزید تفصیلات۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بار بار آپ کا منہ آسمان کی طرف پھرنا دیکھتے ہیں۔ فلنولینک قبلۃ ترضاها، تو لیجئے ہم ضرور آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بھی چاہت تھی، ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کر کے نئی تعمیر فرمائی تھی، ہمارے لیے بھی وہ قبلہ اللہ کرے کہ مقرر ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتی تھیں، گویا اللہ نے التفات فرمایا کہ لیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب بیت اللہ ہی کو آپ کے لیے قبلہ ہم نے مقرر کر دیا ہے۔ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، بس آپ اپنا منہ مسجد حرام کے رخ پر پھیر لیجئے۔ وحیث ما کنتم، اور اے مسلمانوں جہاں کہیں بھی تم ہو، فولوا وجوہکم شطرا، تو پھیر لیا کرو اپنے چہرے اسی کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ، اور بے شک اہل کتاب ضرور جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ مراد یہ کہ بیت اللہ ہی پہلا گھر ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا۔ بیت المقدس تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد صدیوں کے بعد تعمیر ہوا ہے، اور ان کی کتابوں میں یہ بھی باتیں موجود تھیں کہ آخری رسول کا قبلہ بیت اللہ ہی ہوگا، تو وہ جانتے ہیں اس بات کو۔ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ بے شک یہ حق ان کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ اس سے بے خبر نہیں جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ، اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہل کتاب کے پاس تمام نشانیاں بھی لے آئیں، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، تب بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور ان میں سے کوئی کسی دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والا بھی نہیں ہے۔ بیت المقدس کی مثال لے لیجئے، اس کے مغربی گوشے کو یہود نے مخصوص کر لیا اپنے لیے، مشرقی گوشے کو نصارہ نے مخصوص کر لیا اپنے لیے، تو یہ ایک دوسرے کے قبلے کی بھی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے بالفرض ان کی خواہشات کی پیروی کی، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا، انک اذا لمن الظالمین، تو بے شک آپ جذباتی لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ ظاہری بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس کا کوئی امکان نہیں تھا، آپ کے ذریعے سے یہود و نصارہ کو بھی کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری پیروی نہیں کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مسلمانوں کو تلقین کی جا رہی ہے کیا حق ان کے پاس آ چکا ہے، اب وہ اس حق کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کی پیروی نہ کریں۔ الذین آتیناہم الکتاب، اور جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ انہیں پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچانتے تھے، وہ قرآن کو بھی پہچانتے تھے، بالکل اسی طرح جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے۔ اتنے واضح طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ان کی کتابوں میں موجود تھیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ حق کو چھپاتا ہے جبکہ وہ جانتے بھی ہیں، جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہے ہیں۔ الحق من ربک، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق تو آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ فلا تکونن من الممترین، بس آپ شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہو جائیے گا۔ اب یہ انداز ہے اللہ تعالیٰ کا، خطاب ہوتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن سنایا جاتا ہے دوسرے لوگوں کو کہ یہ ہرگز شک میں نہیں اور یہ حق ہی کی پیروی کریں گے، تو دوسروں کو سنایا جاتا ہے اور خطاب ہو رہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس کے بعد 18واں رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ مبارکہ کا، اس میں تحویل قبلہ کا مزید ذکر انشاءاللہ آئے گا۔
وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ پھر جاتا ہے، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے جس کی طرف وہ پیش قدمی کرتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، بس تم نیکیوں میں سبقت کرنے کی کوشش کرو۔ دنیا میں لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی ٹارگٹ ہے، وہ اسی کی طرف رواں دوا ہے، لیکن تمہیں چاہیے کہ تم سبقت کرو، کمپیٹ کرو ایک دوسرے سے بھلائی کے کاموں میں، اور اسی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اینما تکونوا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے، یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تم سب کو اکٹھا فرما دے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ومن حیث خرجت، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں سے آپ نکلے، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، بس اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور بے شک آپ کے رب کی طرف سے یہی حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ اس سے بے خبر نہیں اے لوگو جو کچھ تم کرتے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں سے آپ نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں اے مسلمانوں تم ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو اپنے رخ کو اسی کی طرف پھیر لو، یعنی مسجد حرام کی طرف۔ یہ بار بار ان الفاظ کا ذکر آ رہا ہے، اس لیے کہ معاملہ بڑا اہم تھا، بھاری بھی تھا، امتحان بھی تھا، اور امت کی تحویل کی علامت بھی یہ چیز تھی، اس سے بار بار اس کا ذکر کیا گیا۔ مسجد حرام کی طرف رخ کر لو۔ خانہ کعبہ کا ہماری ناک کی سیدھ میں ہونا ضروری نہیں، بلکہ بندے کا رخ مسجد حرام کی طرف ہو جائے اتنا کافی ہے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں مسلمانوں تم ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو اپنے رخ کو اسی کی طرف پھیر لو۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے مقابلے میں کوئی دلیل باقی نہ رہے۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان کے کہ جو ان میں سے بے انصاف ہیں، جو ہر دھرمی پر دھاندلی پر آ جائیں تو بات الگ ہے، ورنہ ان کی اپنی کتابیں گواہ ہیں کہ آخری رسول کے لیے یہی بیت اللہ قبلہ مقرر کیا جائے گا۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ، بس ان سے نہ ڈرو، وَاخْشَوْنِي، اور مجھ ہی سے ڈرو، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر مکمل فرما دوں، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اب اللہ کی نعمت کا، اللہ کے احسان کا بیان کہ اللہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے کہ ہم نے تم میں ایک رسول کو تمہیں میں سے بھیجا، یتلو علیکم آیاتنا، وہ تم پر ہماری آیات کی تلاوت کرتے ہیں، ویزکیکم، اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، ویعلمکم الکتاب، اور تمہیں کتاب کے احکامات کی تعلیم دیتے ہیں، والحکمہ، اور حکمت اور وزڈم دانائی سکھاتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ کچھ سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے۔ اس آیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بنیادی کاموں کو بیان کیا گیا۔ قرآن کی آیات کی تلاوت، قرآن کے ذریعے سے لوگوں کا تزکیہ، ان کو پیوریفائی کرنا، قرآن کے احکامات کی وضاحت لوگوں کے سامنے کرنا، اور قرآن میں بیان کردہ علم و حکمت کو، وزڈم کو، شریعت کے احکامات کی حکمتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا۔ یہ 4 باتیں 4 ہی مرتبہ قرآن میں آئی ہیں۔ ایک مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ آیت 129 میں، اور اب آ رہی ہے آیت 151 میں۔ پھر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورہ آل عمران آیت 164، اور چوتھی مرتبہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورہ جمعہ آیت نمبر 2 میں۔ تو یہ 4 کام ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 4 مرتبہ قرآن نے بیان کیے۔ یہ 4 کام بنیادی طریقہ کار سے متعلق ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ قرآن کے ذریعے سے آپ نے ایک انقلابی تحریک برپا کی اور اس کے لیے افراد تیار کیے، اسی قرآن کی آیات کو سنایا اور لوگوں کو جگایا، اسی قرآن کے ذریعے سے دلوں کی دنیا کو پاک کیا اور ان میں اللہ کی اور آخرت کی محبت و فکر پیدا کی، اسی قرآن کے احکامات کی آپ نے وضاحت فرمائی اور اس کی علم و حکمت کو، اس کی وزڈم کو لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ تو قرآن کی طاقت کے ذریعے سے افراد آپ نے جمع کیے اور وہ ایک ریولوشنری پارٹی، ایک انقلابی جماعت آپ نے تیار کی، جس کے ذریعے سے تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب برپا ہوا۔ ان 4 کاموں کے حوالے سے کچھ اور گفتگو انشاءاللہ ہم سمجھیں گے سورۃ الجمعہ آیت نمبر 2 کی روشنی میں۔ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ کچھ سکھاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تم نہیں جانتے تھے۔ فَاذْكُرُونِي، بس تم مجھے یاد کرو، اذکرکم،
میں تمہیں یاد کروں گا۔ بڑا پیارا انداز ہے قرآن کا۔ اللہ سے بندے کا معاملہ دو طرفہ ہے، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ ہمیں سے کون ہے جو نہیں چاہتا کہ اللہ اسے یاد رکھے، اپنی رحمت نچھاور کرے؟ لیکن ہمیں بھی جائزہ لینا چاہیے ہم اللہ کو کتنا یاد رکھتے ہیں۔ اسی کی دو طرفہ معاملہ ہے، اٹس اے ٹو وے ٹریفک۔ فاذکرونی، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زبان سے بھی ذکر ہونا چاہیے، اللہ کی حمد و ثنا بیان ہو، قرآن کی تلاوت بھی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں بھی پڑھی جائیں، اور ایک ذکر ہے پورے وجود سے، وہ ہے اللہ کی یاد اپنے عمل کے ذریعے سے، یعنی اس کی اطاعت کرنا، اس کے احکامات پر عمل کرنا اور اس کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرنا۔ فرمایا فاذکرونی، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا، واشکرونی، اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کرو۔ اللہ کا انکار کر کے بندہ کہاں جائے گا؟ قرآن تو کہتا ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے میں مزید نعمت تمہیں عطا کروں گا، ولئن کفرتم، اور اگر تم ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بھی بڑا شدید ہے۔ اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے اور اپنی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مقام پر آ کر سورۃ البقرہ کے 18 رکوع مکمل ہو گئے۔ پہلے 4 رکوعوں میں قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہمارے سامنے آیا، پھر 10 رکوع اس میں ہم نے بنی اسرائیل کے حوالے سے گفتگو سمجھنے کی کوشش کی، پھر 2 رکوع ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جو ایک مرکزی شخصیت تھے، پھر آخری 2 رکوع تحویل قبلہ کے موضوع کے حوالے سے، جس کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی کہ تحویل امت بھی ہو گئی، بنی اسرائیل کو معزول کر دیا گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو منصب امامت پر، شہادت علی الناس کے فریضے پر فائز کر دیا گیا۔ اب رکوع نمبر 19 سے لے کر رکوع نمبر 40 تک 22 رکوع ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے خطاب ہے۔ اس مقام پر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ 4 باتوں کا بیان دوہرا کر سامنے آئے گا۔ نمبر 1 عبادات، مثلا نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج۔ نمبر 2 معاملات، مثلا وراثت کے مسائل، نکاح کا معاملہ، طلاق کے حوالے سے گفتگو، ادھار کے لین دین کو لکھ لینا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 3 جہاد بالنفس یعنی قتال کا بیان، اللہ کے راستے میں جنگ۔ اور نمبر 4 جہاد بالمال یعنی انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کے لیے مال کو خرچ کرنا۔ تو یہ 4 باتیں، عبادات، معاملات، قتال اور انفاق، یہ دوہرا کر ان رکوعوں میں ہمارے سامنے انشاءاللہ آئیں گی۔ پھر مزید ہم دیکھیں گے کہ درمیان میں 5 بڑی آیات بھی زیر مطالعہ آئیں گی۔ گویا کہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ 4 جو مضامین بار بار آئیں گے وہ ایک ہار کی 4 لڑیاں ہیں، 4 رنگوں کی 4 لڑیاں جو دوہرا کر سامنے آئیں گے ہمارے سامنے، اور درمیان میں 5 خوبصورت سے موتی یا نگینے ہیں جن کو ہم 5 بڑی آیات کی روشنی میں پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اب رکوع نمبر 19 شروع ہو رہا ہے اور امت کی ذمہ داری بیان کر دی گئی۔ آیت 143 میں انسانیت پر اللہ کے دین کی گواہی پیش کرو، اپنے قول، اپنے ذاتی عمل اور اپنے اجتماعی عمل کے ذریعے سے۔ اس امت کی ذمہ داری کے حوالے سے اب براہ راست اللہ کی طرف سے خطاب شروع ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ مدد کس کام کے لیے؟ ہم پڑھ چکے، امت کی ذمہ داری دین کی دعوت کو عام کرو، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو، شہادت علی الناس کا فریضہ، انسانیت پر اللہ کے دین کی گواہی کی ذمہ داری ادا کرو۔ اس اتنے بڑے کام کے لیے مدد درکار ہے، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہی بات ہم پڑھ چکے ہیں اسی سورۃ البقرہ میں، آیت نمبر 45 میں بنی اسرائیل کو بھی کہا گیا صبر و نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ اب ہمیں بحیثیت امت مسلمہ کہا جا رہا ہے کہ دین کی ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے صبر اور نماز کے ذریعے سے انسپائریشن لو، صبر اور نماز کے ذریعے سے موٹیویشن حاصل کرو، قوت حاصل کرو
اور اللہ کے دین کے تقاضوں کو ادا کرنے کی کوشش کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل یعنی شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں شعور تک نہیں ہے کہ وہ زندہ کس طریقے سے۔ یہ پہلا ہی مرحلہ ہے، امت سے خطاب شروع ہی ہوا ہے اور قتال کی بات آ گئی۔ اس راستے میں آئے ہو تو جان لو کہ مشکلات آئیں گی۔ محض دعویٰ کافی نہیں مسلمان ہونے کے لیے، عمل درکار ہے، اور اس عمل کی انتہا جب دین کی ذمہ داریاں ادا کرنے چلو گے تو گردنیں بھی کٹیں گی، جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے گا، تیار رہو۔ لیکن فرمایا جو اللہ کے راستے میں قتل یعنی شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ یہی بات آئی ہے قرآن حکیم میں، سورہ آل عمران آیت نمبر 169 میں بھی، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، انہیں تو اللہ کے ہاں سے رزق عطا کیا جاتا ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں شعور نہیں۔ اب اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ اس راہ حق میں مشکلات کا آنا لازمی سی بات ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے خوف سے اور بھوک سے اور مال اور جان کے نقصان کے ذریعے سے اور پھلوں اور پیداوار کے نقصان کے ذریعے سے۔ اس راستے میں آئے ہو مشکلات آئیں گی، جان بھی جا سکتی ہے، خوف بھی آئے گا، مال بھی جا سکتا ہے، اور پیداوار پروڈکشن کے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن تیار رہو۔ آگے بڑے خوبصورت الفاظ آ رہے ہیں، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجیے۔ یہ صبر کیا ہے؟ ڈٹے رہنا، جمے رہنا، جو بھی مشکل آئے اس کو برداشت کرنا اور آگے سے آگے بڑھتے چلے جانا۔ یہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ آگے ان کا بیان آیا، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ کہ جنہیں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا، وہ کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ یہ ہے عقیدہ بندہ مومن کا۔ یہ زندگی ایک لائبلٹی ہے، ایک قرض ہے، یہ ہمارا ایسٹ یعنی سرمایہ نہیں۔ ہم جواب دیں اللہ کے حضور۔ یہ الفاظ عام طور پر ہم پڑھتے ہیں کسی کے انتقال کے موقع پر، حالانکہ سنت سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ ہر تکلیف کے موقع پر یہ پڑھنا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ بندہ مومن زندگی کو ایک لائبلٹی سمجھتا ہے، کوئی مصیبت آ جائے اسے یاد رہتا ہے میں خود اللہ کا ہوں، مجھے خود اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو اگر یہ مصیبت اور پریشانی آ بھی گئی تو جو اللہ چاہے وہ کرتا ہے، مجھے بھی اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وہ صبر کرتا ہے۔ لیکن یہاں صبر کا وہ مقام بیان ہو رہا ہے جو صرف ذاتی معاملات میں نہیں، دین کے راستے میں آنے والی مشکلات کے لیے صبر درکار ہے، اس کا بیان۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں، ورحمہ، اور رحمت ہے، واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ ہمیں ان باتوں کا یقین عطا فرمائے، اور ہم امت مسلمہ کا حصہ ہیں، امتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ ہمیں اپنے دین کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس راستے میں آنے والی مشکلات کو برداشت کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، اور نماز اور صبر کے ذریعے سے قوت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد حج کے بیان میں صفا اور مروہ کا ذکر آ رہا ہے، وہ دو پہاڑیاں جن کے درمیان سعی کی جاتی ہے۔ جیسا کہ عرض کیا گیا کہ عبادات، معاملات، قتال اور انفاق، یہ بار بار مضامین دہرا کر سامنے آئیں گے، تو نماز کا بیان تو آ گیا، صبر کے مراحل کا بیان بھی آ گیا، اب عبادات کے ضمن میں حج کے حوالے سے کچھ گفتگو آ رہی ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ شعیرہ کہتے ہیں نشانی کو، اور شعیرہ کی جمع ہے شعائر۔ تو فرمایا کہ صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اصل میں سوال پیدا ہوا تھا صحابہ کرام
رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے ذہن میں زمانہ جاہلیت میں بھی حج کا نظام موجود تھا، وہ ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چلا آ رہا تھا، سعی کی جاتی تھی صفا و مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان، تو کچھ بت رکھے ہوئے تھے۔ اب جب مسلمانوں نے یہ دیکھا تو ان کے ذہن میں خدشہ پیدا ہوا کہ اگر ہم سعی کریں گے تو کوئی غلط کام تو نہیں ہو رہا یہ، کیونکہ یہاں پر بت رکھے گئے تھے پہلے اور لوگ جو ہے وہ پوجا پاٹ بھی کرتے تھے، سعی بھی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی کلیریفیکیشن دے دی کہ یہ صفا و مروہ کی پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ یہی حضرت حاجرہ سلام علیہا دوڑی تھیں جب ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ سلام علیہا اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم کے مطابق چھوڑ گئے تھے۔ یہ ان کو دیکھ کر وہ گھرانہ ابراہیم علیہ السلام کا یاد آتا ہے، تو یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، بس جو کوئی اللہ کے گھر یعنی خانہ کعبہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج یعنی کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں کا طواف کرے۔ وہ زمانہ جاہلیت میں لوگ بتوں کی پوجا پاٹ کرتے تھے، وہ عمل غلط تھا، لیکن سعی کرنا حج اور عمرے کے درمیان یہ تو اللہ کا حکم ہے، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، اور جو کوئی بھی خوشی خوشی کوئی نیکی کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ قدردانی فرمانے والا ہے، خوب علم رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ جن کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہو اور وہ اس کو چھپائیں، اسے عام نہ کریں، ان کے لیے کیا انجام ہے، یہ بات اب آ رہی ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو کچھ ہم نے کھلی نشانیوں اور ہدایت میں سے نازل کیا، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم نے اسے کتاب میں لوگوں کے لیے واضح کر دیا، اولئک یلعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت فرماتا ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور ان پر لعنت کرتے ہیں تمام لعنت کرنے والے۔ یہ بڑا ہی ہلا دینے والا مقام ہے قرآن کا، جن کو اللہ نے کتاب عطا کر دی اور اب ان کی ذمہ داری کے لوگوں تک پہنچائیں، اور لوگوں کو کیا کرنا ہے وہ کتاب میں واضح کر دیا گیا، لیکن اب جن کی ذمہ داری وہ نہیں پہنچا رہے تو وہ اللہ کی لعنت کے بھی مستحق ہیں، یعنی اس کی رحمت سے دور ہو جائیں گے، اور لوگوں کی لعنتوں کے بھی مستحق ہیں، یعنی لوگوں کی بد دعاؤں کا وہ شکار ہوں گے۔ اور فرمائیے آج کتاب کس کے پاس ہے؟ میرے اور آپ کے پاس، امت مسلمہ کے پاس۔ اللہ نے یہ آخری ہدایت نامہ عطا فرمایا، تمام انسانیت کے لیے عطا فرمایا، ہر بات کے لیے رہنمائی عطا کر دی گئی۔ انسانیت تو تلاش میں، وہ سسک رہی، وہ پس رہی ہے ظلم کے تحت، وہ گمراہی میں پڑی ہوئی ہے۔ یہ قرآن میرے اور آپ کے پاس، امت مسلمہ کے پاس، ہم ذمہ دار ہیں انسانیت تک اللہ کے اس کلام کو پہنچانے کے، اللہ کے دین کو پہنچانے کے۔ ہم نہیں پہنچا رہے، آج دنیا میں فساد ہے، ظلم ہے، بربریت ہے، لوگوں کی حقوق پامال ہو رہی ہیں، اس کا وبال ہمارے اوپر ہے۔ اللہ کی بھی لعنت، رحمت سے دوری۔ آج مسلمان دنیا میں مظلوم ہیں، کشمیر اور فلسطین، افغانستان اور عراق اور دنیا کے دیگر علاقوں میں ظلم و ستم کا شکار ہے۔ کیوں؟ اللہ نے ہمیں اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ دنیا ظلم کا شکار ہے، لوگ بد دعائیں کرتے ہیں، ہم تک پہنچ سکتی ہیں، کیوں؟ ہم یہ حق ان تک نہیں پہنچا رہے۔ اللہ ہمیں اپنے عمل کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولئک یلعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت فرماتا ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور ان پر لعنت کرتے ہیں تمام لعنت کرنے والے۔ الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا، اور اصلاح کر لی، وبینوا، اور واضح کر دیا پیغام کو۔ توبہ صرف یہ نہیں کہ ہم ایک دفعہ توبہ کر کے بیٹھ جائیں، نہیں، اب عمل کی اصلاح بھی کرو اور بیان کرو، واضح کرو، بالکل اللہ کے اس کلام کو پہنچاؤ انسانیت تک، خود عمل کرو، ایک اجتماعی نظام ڈیولپ کرو لوگوں کے سامنے رول ماڈل کے طور پر پیش کرنے کے لیے، اور تمام انسانیت تک اللہ کے پیغام کو پہنچاؤ۔ جو یہ کریں، فرمایا کہ فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، بس یہ لوگ ہیں جنہیں میں معاف فرما دیتا ہوں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک میں بہت معاف کرنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہوں۔
اللہ ہمیں اس سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، پوری امت کو قرآن کی دعوت کے عام کرنے اور قرآن کے دیے ہوئے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، وماتوا وہم کفار، اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر ہی رہے، اولئک علیہم لعنت اللہ، یہ لوگ ہیں جن پر لعنت اللہ کی، والملائکہ اور فرشتوں کی، والناس اجمعین اور تمام کے تمام انسانوں کی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہلکا نہ ہوگا، ولا هم ینظرون، اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود معبود واحد ہے، اس کے سوا لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ هو الرحمن الرحیم، وہ انتہائی رحم فرمانے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد 20واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 164، یہ پہلی وہ بڑی آیت ہے، وہ نگینہ اور وہ موتی جو 4 لڑیوں کے درمیان آ رہا ہے۔ اس ایک آیت میں 10 آیات کا بیان ہے۔ آیت کے معنی نشانی، آیت کی جمع آیات۔ اب اس ایک ہی آیت میں اللہ کی 10 نشانیاں بیان کی گئی ہیں، تو اس کو آیت الآیات کہا جا سکتا ہے، وہ ایک آیت جس میں اللہ کی کئی نشانیاں بیان کی گئیں۔ اللہ کی معرفت کے حصول کے ضمن میں ان آیات و نشانیوں پر غور و فکر کرنا بہت اہم ہے، اور قرآن نے بار بار اس غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ اس کائنات میں غور و فکر کرو، اللہ کو پہچان لو گے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات دن کے بدلنے میں، یہ کہ بعد دیگرے وہ آتے ہیں، والفلک التی تجری فی البحر، اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں چلتی ہیں، بما ینفع الناس، ان چیزوں کے ساتھ کہ جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو کچھ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا یعنی بارش برسائی، فاحیا بہ الارض بعد موتها، پھر اس سے زمین کو زندگی عطا فرمائی اس کی موت کے بعد، وبث فیہا من کل دابہ، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے چلنے میں، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور بادلوں میں جو مسخر ہیں آسمان اور زمین کے درمیان، لآیات لقوم یعقلون، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل والے ہیں۔ یہ 10 نشانیاں بیان ہوئی ہیں، جو بھی ان میں غور و فکر کرے گا اللہ کو پہچان لے گا۔ یہ کائنات کا نظام آپ سے آپ پیدا نہیں ہوا، عقل مند لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، غور و فکر کریں گے تو اللہ ہی تک پہنچیں گے۔ اللہ ہمیں ان آیات میں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی ذات پر پختہ یقین عطا فرمائے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، جو اللہ کے سوا شریک بنا لیتے ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر نہیں کرتا، اللہ کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتا، تو وہ اللہ کے مقابلے میں کسی کم تر شے پر رک جاتا ہے اور اس کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور لوگوں میں سے وہ ہیں جو اللہ کے سوا شریک بناتے ہیں، يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، ان سے محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ کی محبت ہو، شرک کر جاتے ہیں، حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور جو لوگ ایمان لائے ان کی شدید ترین محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے، اس لیے کہ پوری کائنات کو ہمارے لیے اللہ نے سجایا، یہ کروڑا کروڑ نعمتیں اللہ دے رہا ہے، اس کے اذن، اس کی توجہ کے بغیر ہم ایک لمحے بھی زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ تو جو ایمان والے ہیں، جو نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں، اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، ان کی شدید ترین محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ اپنی یہ محبت ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اس کے بعد ذکر آ رہا ہے ظالم لوگوں کا، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اور اگر دیکھ لیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اس وقت کو جب کہ وہ عذاب دیکھیں گے، أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، دیکھیں گے کہ تمام کی تمام قوت اللہ کے لیے ہے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور یہ کہ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔
اللہ اپنے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد 2 آیات میں 2 گروہوں کا ذکر ہے۔ ایک وہ لوگ جو کمزور تھے معاشرے میں اور کچھ بڑوں کی پیروی کرتے تھے، چودھری وڈیرے قسم کے لوگ، اور دوسرا وہ گروہ جو بڑا بنتا تھا، اپنے آپ کو چودھری اور وڈیرا سمجھتا تھا۔ ان دونوں کا ذکر قرآن حکیم میں 6 مرتبہ آیا ہے کہ یہ ایک دوسرے سے بیزاری کا اعلان کر دیں گے قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ سوچ سمجھ کر کسی کی پیروی کرے۔ انسان کو دیکھنا چاہیے وہ کس کو اپنا قائد اور لیڈر مان رہا ہے اور کس کی پیروی کر رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ فرمایا اذ تبرأ الذین تبعوا من الذین اتبعوا، جب بیدار ہو جائیں گے وہ جن کی پیروی کی گئی ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی تھی۔ ورأوا العذاب، اور وہ عذاب دیکھ لیں گے۔ وتقطعت بہم الاسباب، اور ان سے تمام رشتے ناتے کٹ جائیں گے، ایک دوسرے سے بیزار ہو جائیں گے۔ وقال الذین اتبعوا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی تھی، وہ جو چھوٹے تھے، لو ان لنا کروۃ، کاش ہمارے لیے دوبارہ لوٹنا ہو جائے یعنی دنیا میں، فنتبرأ منہم، تو ہم ان سے بیزاری کریں، کما تبرؤوا منا، جیسے انہوں نے ہم سے بیزاری کی۔ یہ حسرتیں ہوں گی اس دن مان لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں انسان کے پاس مہلت ہے، اسے سوچ سمجھ کر بسر کرنا چاہیے۔ آج موقع انسان فائدہ اٹھا لے اور نیک لوگوں کے ساتھ جڑے۔ قرآن نے کہا سورہ التوبہ آیت نمبر 119 میں، کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، غلط قسم کے لوگوں کی پیروی نہ کرو، ورنہ حسرت ہی حسرت ہوگی، افسوس ہی افسوس ہوگا قیامت کے دن۔ فنتبرأ منہم، تو ہم ان سے بیزاری کریں گے، کما تبرؤوا منا، جیسے انہوں نے ہم سے بیزاری کی ہے۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طرح اللہ ان کے اعمال انہیں حسرتیں بنا کر دکھا دے گا۔ وما ہم بخارجین من النار، اور وہ آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہ ہمیں توفیق دے ہم نیک لوگوں کے ساتھ جڑیں، نیک لوگوں کی پیروی اختیار کریں، تاکہ قیامت کی ذلت اور رسوائی سے ہم بچ سکیں۔ اے اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ شامل ہونے کی توفیق عطا فرما، اور برے لوگوں کی کمپنی سے اور برے لوگوں کی صحبت سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔